دین و ملت کے مجدد اہل سنت کے امام، دین و ملت کے مجدد اہل سنت کے امام آپ ہی ہیں اعلیٰ حضرت سیدی احمد رضا، آپ ہی ہیں اعلیٰ حضرت سیدی احمد رضا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کل کی دور میں یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیو، سب سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ لفظ مسلک ایک عربی لفظ ہے جو راستہ کے معنی میں آتا ہے، لہٰذا مسلک امام اعظم کا معنی ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا معنی ہوا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا راستہ۔ واضح رہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی الگ راستہ نہیں، بلکہ جو مسلک امام اعظم ہے، جو مسلک امام اعظم ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بظاہر ان دونوں جملوں میں فرق سمجھ میں آتا ہے، لیکن دراصل یہ دونوں راستے ایک ہی راستے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ مسلک امام اعظم اور مسلک اعلیٰ حضرت ایک ہی شے ہے، تو پھر مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک شے ہونے کے باوجود مسلک اعلیٰ حضرت کو مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیو، اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ جب ہند و پاک کے ہر چہار جانب دیوبندی وہابی مذہب کی اشاعت ہونے لگی اور مسلمان ان کے گندے عقائد اور پلید تعلیمات سے بیزاری کا اظہار کر کے ان سے دور بھاگنے لگے، تو دیوبندی فرقوں کے ملا اور مبلغین جا بجا یہ کہہ کر سیدھے سادے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگے کہ ہم بھی اسی امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، جن کی آپ لوگ تقلید کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، قربانی وغیرہ تمام احکامات میں ہم اور آپ ایک ہی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہیں، لہذا ہم لوگوں کو آپس میں اختلاف پیدا کرنا نہیں چاہیے، ہم لوگوں کو ایک ساتھ مل جل کر محبت سے رہنا چاہیے، اور محفل میلاد منعقد کرنا، نیاز، فاتحہ، سلام و قیام وغیرہ سب فروعی مسائل ہیں، ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ تمام باتیں کہہ کر سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکانے لگے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بے علم اور سیدھے سادے مسلمانوں کو وہابیوں کی ایسی گفتگو سے متاثر ہو جانا پڑتا تھا، اور وہ ان کی گفتگو سن کر متاثر ہو جاتے تھے اور ان کے دامن فریب میں آ جاتے تھے، اور ان ظالموں کی صحبت اختیار کر کے دین و ایمان کو کھو بیٹھتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی کچھ لوگ ان بدعقیدوں کی داڑھی، ٹوپی، سیاہ پیشانی، چھوٹا پاجامہ، لمبا کرتا، ہاتھ میں تسبیح کے دانے اور سروں پر برقع نما رومال دیکھ کر ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، انہیں بڑے دیندار اور تقوی شعار تصور کرتے ہیں اور آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کے بعد وہ انہی لوگوں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور اولیاء کرام کی توہین ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیب دانی اور صفات و کمالات کے منکر ہو جاتے ہیں، بلکہ انہیں اپنے جیسا بشر کہنے لگتے ہیں۔ محفل میلاد، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، تیجا، چہارم، 10واں، 20واں، 40واں اصال ثواب وغیرہ کو بدعت و ناجائز قرار دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے تو انہیں سخت نفرت اور جلن ہوتی ہے، اور کوا کھانا ان کے لیے حلال بلکہ کار ثواب بچ جاتا ہے۔ ہولی دیوالی کی کچوڑی پوڑی بلا کراہت جائز ہو جاتی ہے، اور فاتحہ پڑھا ہوا کھانا، مٹھائی، اور یوم عاشورہ میں امام حسن اور امام حسین اور اہل بیت اطہار کے نام کی سبیل حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن بتوں اور دیوتاؤں پر چڑھایا ہوا سامان انہیں کھانے کو مل جائے تو جائز ہو جاتا ہے،
جیسا کہ دیوبندی مکتب فکر کے مشہور عالم مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے فتاوی رشیدیہ جلد اول صفحہ نمبر 101 جلد دوم صفحہ نمبر 105 پر یہ تحریر کیا ہے۔ بہرکیف جب دیوبندی وہابی مسلک کے مبلغین اور سنی مسلمانوں کو میٹھی میٹھی باتوں اور شاطرانہ چالوں کے ذریعے اپنی طرف مائل کر کے انہیں شہد دکھا کر زہر پلانے کا رول ادا کرنے میں کامیاب ہونے لگے تو علماء اہل سنت نے سنجیدگی سے اس پر غور کیا کہ حالات کے پیش نظر ایک ایسا جملہ استعمال میں لایا جائے جس سے اہل سنت والجماعت اور دیوبندی وہابی کے درمیان امتیاز پیدا ہو سکے پیدا ہو سکے لہذا علماء اہل سنت والجماعت نے مسلک اعلیٰ حضرت کی تجویز فرمائی اور جا بجا اس جملے کو استعمال کیا جانے لگا جس کی وجہ سے سنی اور دیوبندیوں میں پہچان ہونی شروع ہو گئی۔ اس بات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ دور حاضر میں جو شخص مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا معتقد ہوگا، ان کی کارکردگی سے متفق ہوگا، انہیں 14 صدی ہجری کا مجدد تسلیم کرنے والا ہوگا، دیوبندی وہابی عقائد سے دور ہوگا، وہی حقیقت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد اور پیروکار ہوگا۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت سے دور ہوگا، دیوبندی وہابی کے عقائد فاسدہ پر حق تصور کرنے والا ہوگا، لاکھ عبادت گزار ہونے کے باوجود نہ وہ مسلمان رہ سکتا ہے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار رہ سکتا ہے، بلکہ ملحد اور مستحق عذاب نار ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا گیا تاکہ دیوبندی اور سنیوں کے درمیان امتیاز اور فرق ہو سکے۔ دین و ملت کے مجدد اہل سنت کے امام، دین و ملت کے مجدد اہل سنت کے امام آپ ہی ہیں اعلیٰ حضرت سیدی احمد رضا، آپ ہی ہیں اعلیٰ حضرت سیدی احمد